أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ ترجمہ: اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کی ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم مجرم بن کر مت روگردانی کرو۔ تو دیکھیے، یہ 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ آپ جانتی ہیں کس کا ذکر چل رہا تھا؟ جو قوم تکذیب کر رہی تھی، قوم عاد، قوم سمود۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو کیا کی تھی کہ اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 50 میں گزری ہے یہ بات کہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یہ وحدانیت کی، ایک رب کی طرف بلانے کی دعوت، جیسے کہ تمام رسول اور انبیاء کرتے آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ اور تو یہ کہا کہ تم بہتان باندھ رہے ہو، افترا کر رہے ہو، یعنی کہ جو تم کر رہے ہو یہ تو بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے بعد کہا، سمجھایا کہ میں کوئی اجر مانگتا ہوں، ذرا سوچو، اگر میں اجر مانگوں تو شاید یہ میرا اپنا فائدہ ہو، میرا اجر تو میں نے اس پر چھوڑ دیا ہے اور میں تم سے کیا کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں تمہارے اوپر، تمہیں سمجھاتا ہوں، لیکن میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اور تم نہیں یہ سمجھتے کہ جو تمہیں بغیر لالچ کے بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، یعنی کہ ذرا سوچو، جو تم سے کچھ نہیں مانگتا اور پھر بھی تمہیں سمجھا رہا ہے، اس کو تم سے کیا چاہیے؟ تو وہ تمہاری کیا خیر خواہی نہیں کرے گا؟ آیت میں یا قوم سے دعوت کا ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی بجائے یہ کہنے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر کیا کہا کہ تم اپنے پالنے والے کی طرف رجوع کرو، گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تم پر برسنے والے بادل بھیج دے اور تم پر طاقت قوت اور بڑھا دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین کی اور وہ فائدے بیان فرمائے جو توبہ استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں، اس طرح کہ قرآن مجید میں بھی اور بعض مقامات پر بھی وہ فوائد بیان کی گئے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 میں بھی ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو توبہ استغفار ہے وہ وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اور کیا کہا کہ تم مجرم بن کر مت روگردانی کرو، مجرم نہ بنو، یعنی کہ جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے تم اعراض کر رہے ہو، اپنے کفر پر اصرار ایسا مت کرو، ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہگار بن کر پیش ہوگے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 53 ہے، انہوں نے کیا کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے، قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔
تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ تو دیکھیے کیا کہا انہوں نے کہ اے ہود تو ہمارے پاس تو کیا ہے، تو دلیل لایا نہیں، اور ہم صرف کیا ہے تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ دیکھیے قوم نے کیا جواب دیا کہ اگر تو کوئی دلیل تو لایا نہیں ہے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کوئی بڑی ایسی نشانی ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو ہمارے سامنے کہ ہم جب دیکھیں گے تو شاید جب ایمان لائیں، اور کیا کہنے کہ ہم صرف تیرے کہنے سے نہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے کتنی ہٹ دھرم قوم تھی، یعنی کہ ایک نبی جو ہے دلائل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن شپرا چشموں کو وہ نظر نہیں آتے۔ تو قوم ہود نے بھی اس ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑ دیں، اور کیا کہا انہوں نے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچ کر دیوانہ کر دیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، یعنی ہم جو تو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے اور تیرا دماغ معاف ہو گیا ہے، جیسے کہ آج کل کے نام نہاد جو مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوج شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں یہ ان کی شان میں گستاخی ہے، اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات والاکاذیب۔ تو یہ ہے، تو پچھلی اقوام نے بھی کیا کیا آپ دیکھ رہی ہیں، وہی ساری باتیں کی ہیں جو آج کے لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں، اور رسول کا جواب کیا تھا اس پر علیہ السلام کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، یعنی کہ میرا عقیدہ اور تمہارا عقیدہ بالکل الگ، تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے بالکل غلط، ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ تو اس کے بعد کیا کہا کہ اچھا تم سب ملو اور میرے حق میں جو بھی کچھ کرنا چاہو وہ کر لو اور مجھے بالکل چھوٹ نہ دو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، یعنی کہ جس ذات کے ہاتھ میں میرا جو مجھ پر قبضہ رکھتی ہے وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے، اللہ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھیے کتنی واضح آیت ہے توکل کی، آگے آ رہی ہے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ سنیے آپ، کتنا بہترین کلمات ہیں رسول کے کہ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، پس اگر تم روگردانی کرو تو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔
دیکھیے رسول نے تو کہہ دیا کہ میرا بھروسہ کس پر ہے، یعنی کہ جس کو تم جھٹلا رہے ہو میں نے اس پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، یعنی کہ جو دعوت و توحید دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں، اور اسی صراط مستقیم سے اعراض اور انحراف تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ پھر کہا گیا کہ اگر تم روگردانی کرو تو میں تو پہنچا چکا ہوں پیغام، یعنی اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی اور تم پر حجت تمام ہو گئی۔ اور پھر میرا رب کیا کرے گا؟ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو قائم مقام کر دے گا اور تم ان کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکو گے، یعنی کہ زمینوں کو، یعنی تمہیں تباہ کر کے زمینوں کا مالک وہ دوسروں کو بنا دیتا ہے، تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔